یا لطیفو یا ودودو کو ایک ٹوفی پر پڑھ کر دم کر کے کھلا دو، پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ یقین جانے کہ اس عمل کے ساتھ ہزاروں واقعات جڑے ہوئے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ عمل پڑھنے والا، ویسے تو یوں ہوتا ہے کہ 3 لوگ عمل کرتے ہیں، ان میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے، 2 اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عمل توفی پر یا لطیفو یا ودودو کا 100 بندے کرنے کے لیے بیٹھیں تو 99 کامیاب ہو رہے ہیں، ایک بندہ صرف ناکام ہو رہا ہے، وہ بھی اپنی غلطی سے، ورنہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اور جتنی بار بھی کیا جائے، جس مقصد کے لیے کیا جائے، وہ مرد ہے عورت ہے، جب بھی کیا جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، 100% کامیابی ملتی ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیں، یہ ایک ٹوفی پر آپ نے جس کا نام لے کر آپ نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، اس کی تصویر پر دم کرنا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر پڑھے، نہیں تو اس کا نام لے کر دم کی ہوئی ٹوفی اسے کھلانے کی دیر ہے۔ وہ بندہ شوہر ہے، اولاد ہے، ساس ہے، بہو ہے، دنیا کا ہر انسان جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اس عمل کے کرنے کے لیے نہ تو کوئی وقت کی قید ہے، نہ ہی کسی خاص دن کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کسی بھی لمحے، کسی بھی کنٹری، کسی بھی شہر، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، اس عمل کو توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس عمل کو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور مقصد ہزاروں بھی ہوں تو اس عمل کے ذریعے پورے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ اگر آپ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کے لیے کرتے ہو تو اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ پیسے کے لیے کرتا ہے تو پیسے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ جب یہ عمل کیا، گھر بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی۔ اسی طرح ایسے معاملات جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ 2 اسم مبارک نہیں ہے، یہ ایک ایسا اسم مبارک کا مجموعہ ہے، اور ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہوا ہے جس نے بھی اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کیا۔ اب ذرا سنیے گا، آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ یہاں ہی بیٹھے ہوں اور اس عمل کو کریں، کہیں بھی رہتے ہیں آپ اس عمل کو کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو اسم مبارک ہے، اب اس عمل کو ذرا سمجھیے گا، مکمل ترتیب بتانے لگا ہوں، آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اگر مکمل سمجھ کر اس عمل کو کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ناکام ہو جائیں۔ انشاءاللہ سب سے پہلے توز تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باوضو ہو جانا ہے، کسی بھی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ جائیں، کسی اور باہر جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں، چھت پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، دکان ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک ٹافی کسی بھی دکان سے مل جائے گی، ایک ٹافی لے کر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے جو صاف ستھری ہو اور اچھی کوالٹی کی ہو، یعنی کہ جب آپ اس پر عمل کریں تو اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا شروع کریں۔ دیکھیں، آپ اگر تو اپنی اولاد، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، بگڑے ہوئے شوہر کو، جابر ظالم شوہر کو جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، برا بلا کہتا ہے، ظالم شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، ساس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، بہو کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، صرف اس کا نام لے کر، یا اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنے لگ جانا ہے۔ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، آپ نے توز اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توز اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اس طرح اپنی اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں یہ تعوذ اور تسمیہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ اس لیے پڑھا جاتا ہے اور یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کیونکہ تعوذ پڑھنے سے شیطان اس عمل کے اندر دخل اندازی کرنے سے باز رہتا ہے اور بندہ عمل کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک راز ہے، اور بسم اللہ سے ہمیشہ ہر عمل کو شروع کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے، جو جائز کام ہے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے، وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، وہ کبھی بھی پائی تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ پھر میں ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ بسم اللہ قرآن کریم کی کنجی ہے، بلکہ ہر دینی دنیاوی جائز کام کی کنجی ہے۔ اس کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں، اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بسم اللہ یہ ایک ایسی طاقتور دعا ہے، کہ ایک ایسی طاقتور آیت ہے جس کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ سے کی، اور ان کی ناکام ملکہ بلقیس آ گئی۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اس کے اور بھی بڑے بڑے واقعات ہیں، وہ میں بتانے سے عاجز ہوں، پھر کبھی بتاؤں گا، کیونکہ پھر اس طرح ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے لوگ دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، سننا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر وہ وظیفے کو صحیح سنتے نہیں ہیں، پھر صحیح سے کرتے بھی نہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ وظیفہ اتنا طاقتور نہیں، اتنا کامیاب نہیں۔ تو اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ یہ عمل بتا دوں اور سمجھا دوں۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے عمل کو سمجھنے کا کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمل کیسے کیا جاتا ہے اور اس عمل کے کرنے سے کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ تو جب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا مقصد ہو، بڑا مقصد ہو، دنیا کی چھوٹی حاجت ہو، بڑی حاجت ہو، مال و دولت کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی انسان کو قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے، آپ نے بس اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک شخص کی دکان نہیں چل رہی تھی، اس نے یہ عمل کیا۔ دیکھیں یا ودودو، اس سے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں۔ یا لطیف اس کا مطلب ہے نرمی کرنے والے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، پتھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو یا ودودو کے آج تک میں نے آپ کو بڑے بڑے اعمال بتائے، لیکن آج ایک توفیق سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ اپنے محبوب کو اپنے قدموں میں لا سکتے ہیں، آپ ہر کسی سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہے، اس کی کتنی تاثیر و طاقت ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں تصور میں رکھ لیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو نماز والا ہے۔ نماز والے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے، درود پاک صرف ایک بار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک جتنی تعداد میں بتاتا جاؤں، جو ترتیب بتاتا جاؤں، اسی کے مطابق آپ پڑھتے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس عمل کے اندر کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے پہلا جو اسم مبارک، اس اسم مبارک کا معنی بڑا کمال کا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یا غفور، یہ اسم مبارک ہے، یا غفور اے بخشنے والی ذات۔ تو سب سے پہلا اسم مبارک جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا غفور، اے غفور، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو بندے پر ہر وقت اپنی کرم نوازی فرماتی ہے، بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یا غفور، بڑا بخشنے والا، میرا رب تو جو اس کو پڑھتا ہے جب بندے کی بخشش ہو جاتی ہے تو اللہ ہر طرح کے راستے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور بے حساب اس کو نوازتا ہے، اور جو وہ مانگتا ہے اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اسم مبارک ہے جس کی تعداد صرف اور صرف، اس کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھے، سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ پہلا اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے تعوذ تسمیہ، وہ ساری چیزیں میں جو آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کے سامنے ایک تافی پڑی ہوئی ہے، صاف کاغذ کے اوپر، سفید کاغذ کے اوپر
اس کے بعد آپ نے اس عمل کا اس ترتیب کا آغاز کر دیا اور پہلا اسم مبارک آپ نے پڑھا، اب اس کے بعد وقفہ نہیں کرنا، دوسرا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ پہلا اسم مبارک پڑھنے کے بعد آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی وقفہ نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ رک جاتا ہے، آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے نہ اپنی جگہ سے اٹھے نہ ہی کسی سے بات کریں۔ جب عمل مکمل ہو جائے پھر جو چاہے کرتے رہیں۔ اب اس میں پاک یا لطیفو، تو یہ پڑھنے کے بعد آپ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، یعنی اے نرمی کرنے والے۔ دیکھیں اس نرمی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا۔ اس نے حکیموں کو حکمت عطا فرمائی، علماء کو علم عطا کیا، سالکوں کو شوق دیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا۔ یعنی جو بندہ جس کے قابل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی سب کچھ عطا کر دیا۔ تو اب جس کے قابل ہم ہیں اللہ ہمیں وہ سب کچھ اس کی برکت سے عطا فرما دے گا، اس قسم کی رحمت کے لیے۔ یا لطیفو کا مطلب ہے اتنی باریک چیز جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا اور ہاتھ سے چھوا نہیں جاتا۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہی آنکھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے، جس کون و مقام میں ہم رہتے ہیں اس کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، دنیا کی ہر شے اس کے خزانے قدرت میں ہے۔ ہم اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے۔ تو اس طرح یا لطیفو یہ بڑا جمالی اسم اعظم ہے۔ تو اس اسم پاک کا آپ نے اس طرح تکرار کرنا ہے، تو اس کے پڑھنے سے دیکھیں اس سے شادی کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری پسند کا رشتہ مجھے مل جائے، اور جس کو آپ پسند کرتے ہیں یہ عمل صرف ایک بار کر لیں، ایک ٹافی پر کر لیں۔ اسی طرح آپ کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے کر سکتے ہیں، ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ تو لوالو اب آپ لفظ یا غفور پڑھنے کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھتے جائیں۔ اس اسم مبارک کی تعداد 21 مرتبہ ہے۔ یہ اسم مبارک یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا ودودو کو بھی یہاں نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ نہیں پڑھنا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر میں وہ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ابھی صرف میں آپ کو یہ عمل سمجھا رہا ہوں کہ درود پاک کے درمیان میں یہ چیزیں ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ ذرا غور سے سمجھ لیجئے، تعداد کو ذہن میں رکھتے جائیں۔ درود پاک کے بعد پہلا اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا یا غفور، پھر یا لطیفو بتایا۔ اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر جو اسم مبارک بتانے لگا ہوں یہ بڑا کمال کا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اے اسباب پیدا کرنے والے رب، ہمیں ایک ایسا سبب مہیا کر دے جس کی طلب اور درخواست ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ دعا بڑی مشہور دعا ہے، کیونکہ یہ دعا جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے اور اس کے سارے جاننے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ دنیا تماشا دیکھتی ہے کہ اس بندے کو کیسے اتنا سب کچھ ہے اور کہاں سے اس کی مدد ہو رہی ہے، اور بندہ وہاں اس کا تصور اور گمان تک نہیں کرتا جس جگہ سے میرا رب مدد فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی مشکلیں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو اور بارش کے بعد ایک دم موسم صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے تمام دکھ، غم، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر مسئلے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اپنی منمانی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ساس کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا کے ہر قدم پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی میری مرضی کے مطابق چلے۔ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ اس سے خوش بختی کی دلیل پیدا ہو جاتی ہے۔
اور اس بندے کو اس کی من پسند، اس کی مرضی کے مطابق جیسا وہ چاہتے ہیں اللہ ویسا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس کو صرف جائز مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے اس عمل کو، اور مفلسی اور بے روزگاری کا بھی اس عمل کے اندر بے شمار حل ہے، کیونکہ دیکھیں یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر پہلا اسم مبارک وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ہے، پھر نرمی ہے، پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ کے لیے نرمی کا سبب بن جاتے ہیں، لوگ آپ کے لیے اپنے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہی یا مسبب الاسباب، اس کو پڑھتے ہی اللہ آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح اس میں مبارک کو پڑھتے جائیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، تو اس طرح اس میں مبارک کے معنی جو میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں وہ اس میں مبارک کے معنی بنتے ہیں، لیکن اس کے کمالات اتنے ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکل کشا، بڑی سے بڑی تندرستیاں، بڑی سے بڑی حاجت روائی، بڑی سے بڑی بیماریاں تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل تیر بہدف ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ عمل کبھی خطا نہیں ہوتا۔ عمل کے کرنے والا، اس میں مبارک کو پڑھنے والا اللہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مبارک کے بعد آپ یا لطیفوں کو پڑھیں گے، اس کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، اور ایسا شخص جس کو ملازمت نہیں مل رہی، آمدنی کم ہے یا اپنی آمدن میں اضافہ چاہتا ہے، غربت کا شکار ہے، تو جتنی بار آپ نے یا لطیفوں کو پڑھا اتنی ہی بار آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کو پڑھتے ہی غیب سے آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، چھوٹی بڑی سے بڑی، مطلب وہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب پر نظر رکھنے والا ہے، غیب کی تمام خبروں کا وہ جاننے والا ہے، دنیا آخرت کے ذرے ذرے کے حال کو جاننے والا ہے، وہ ذات وہ واحد ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس ذات کو اس طرح یاد کرتے ہیں، اس طرح پکارتے ہیں، پھر اللہ اپنا کرم برساتا ہے۔ دنیا کی جو چیز ہم طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے، وہ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اسرار کا انکشاف ہوتا ہے اس بندے کے اوپر، مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، ہر کوئی اس عمل کو کرے، کیونکہ اس سے باریک چیز بھی اس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے اور بندے کو واقفیت ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں سے۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ وہ رحمان ہے، وہ بردباری والا ہے، وہ درگزر فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں یہی درخواست کی ہے کہ تم بخشنے والی ذات ہے، ہمیں بخش دے۔ اس نے بخشا، اس کے بعد ہم نے نرمی مانگی، اس کے بعد ہم اسباب مانگ رہے ہیں، اس کے بعد ہم رزق مانگیں گے، اس کے بعد پھر اس سے جو ہم نیت کی ہے وہ دعا مانگیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام راستے، ہماری وہ تمام منزلیں پوری فرما دے گا، ہمارے تمام راستوں کو کھول دے گا۔ جس چیز کی ہم طلب کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کو اسی طرح ایک بار زندگی میں لازمی کیجیے گا۔ ایک روپے کی ٹافی پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور دنیا کے ہر انسان کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں۔ اب زندگی میں دوبارہ کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یہ وظیفہ، رکی ہوئی دکان، رکے ہوئے کاروبار، رکے ہوئے تمام مسائل اس کے ذریعے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمدن کم بھی ہو تو ایسا کاروبار میں برکت آتی ہے کہ دن بدن عروج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کاروبار اگر رک گیا ہو تو ملازمت چھوٹ جاتی ہے، اگر آپ معطل ہو گئے ہیں تو آپ کی بحالی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا طلبگار بن کر اس عمل کو انشاءاللہ خیر و برکت آپ کے گھر میں اتنی آئیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو اس میں مبارک جو چوتھا آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کو پڑھتے ہیں غرض یہ دونوں طرح کے ہیں، یعنی یا مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والا، اسباب کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے راستے بنانے والا، غیبی مدد کرنے والا۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر ایک یہ دم کی ہوئی ٹافی جس کو کھلائیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے کمال کے الفاظ ہیں جو آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں،
اس کو یقین کامل کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی مرضی کے مطابق ہر کام ہوگا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آ رہی ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس کے بعد جو اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے وہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو اے رزق دینے والے۔ تو رازق کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اس طرح وہ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جو بغیر مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو۔ یہ واحد اللہ کی ذات ہے جو بندے کے لیے اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جب اس کو بندہ پکارتا ہے یا رزاقو، جب یوں بندہ کہتا ہے تو اللہ پھر اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ اس کو پھر ایسی جگہ سے مالا مال فرماتا ہے کہ اس کی ضرورت سے بھی زیادہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے جب یہ دعا پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اللہ ضرور بضرور آپ کو نئے نئے اسباب سے، نئی نئی جگہوں سے ایسے رزق کے انتظامات فرما دیتا ہے کہ اس کے لیے خود حیرانگی ہو جاتی ہے۔ اب اس عمل کے بعد اس کو کسی بھی قسم کی رزق کی پریشانی نہیں آتی۔ فتح اور نصرت اس بندے کے لیے کھل جاتی ہے، یعنی کہ فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، خوشخبریوں کے اور مدد کے اسباب کے اور رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس میں مبارک کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں جب آپ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا درود پاک ابراہیم پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرتے ہیں، تو اب آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ یا ودودو کا پڑھنا ہے۔ اب اس بندے کا نام لے کر یا ودودو پڑھیے گا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمیں دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج یا ودودو شروع سے لے کر انت تک ایک ٹوفی پر یہ خاص عمل جس گھر میں کیا جائے گا، رزق، غربت، تنگ دستی، بیماری، پریشانی، دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے آخر میں یا ودودو پڑھتے ہوئے اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر پڑھیں، اگر تصویر موجود نہیں ہے تو پھر اس کا نام لے کر یا ودودو یا ودودو یا ودودو صرف 21 بار پڑھ کر اس کے نام پر، یعنی اس کے دل پر پھونک ماریں یا اس کی تصویر پر پھونک ماریں۔ تصویر پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ ایک شام سے پہلے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، ہر کوئی آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن یا ودودو پڑھتے جائیں اور اس بندے کے لیے دل ہی دل میں رب کعبہ سے عرض کرتے جائیں۔ یا ودودو کو بتائیے تعداد میں پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اب ایک ٹوفی کا کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ پھر آپ کے لکھنے سے کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور پڑھنے والے کو بھی ملے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد ایک ٹوفی کو کسی بھی طرح سے کھلا دیں، اپنے شوہر کو کھلا دیں جس کے لیے آپ نے عمل کیا ہے، شوہر کو کھلا دیں، اولاد کو کھلا دیں۔ نافرمان بگڑی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ شوہر جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھائے گا، آپ کی ظالم ساس آپ کے نقش قدم پر چلے گی۔ دنیا کا ہر انسان جس کو یہ دم کی ہوئی ٹافی آپ کھلا دیں گے وہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ صرف اتنا سا عمل ہے، توجہ کے ساتھ کریں، عمل کو مکمل سمجھیں، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے کریں، پھر اس عمل کے فائدے دیکھیے گا۔